مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان. کیل اور وزن میں کمی. کیل کہتے ہیں ایسے کر کے ناپنا, جیسے بالش سے یا گز یا فٹ وغیرہ کے ذریعے ناپنا, اور وزن کا مطلب تول کے. انی اراکم بخیر, میں تمہیں اچھی کنڈیشن میں دیکھتا ہوں. کوئی قحط پڑا ہوا ہو نا, پیٹ کمر سے چپک گیا, کھانے کو نہیں مل رہا, بھوک سے مر رہا ہے, تو پھر شریعت نے چوری کی بھی اجازت دی ہے موت سے بچنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں. لیکن وہاں بھی کہا ہے کہ چوری کر کے کھا لو, جب پیٹ بھر جائے نا پھر کما کے جس کی چوری کی ہے اس کو پیسے واپس کر دو. وہاں بھی ہڑپ کرنے کی اجازت. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بھوک سے نڈال ہو گیا اور اس کے پاس اب اس کو خطرہ ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں, اتنی بھوک ہے, تو وہ جائے 2 پراٹھے اٹھا کے لے آئے, کھا لے کسی بھی ہوٹل سے یا کسی سے بھی, جان بچائے اپنی نا. لیکن پھر کیا کرے, ڈائری میں لکھ لے کہ اس ہوٹل کے 2 پراٹھوں کے پیسے میں نے دینے ہیں. زندگی میں دے سکا تو زندگی میں, ورنہ وصیت کر کے جائے. تو یہاں بھی موت سے بچنے کے لیے جو چوری کی اجازت دی ہے, تو اس میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ کو واپس کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ایکچولی میں چونکہ مجبور ہوں لہذا میرے لیے حلال ہے. حلال اس مجبوری میں, مجبوری کی حد تک تو حلال ہوگا, اتنی سخت مجبوری میں, لیکن اس کے پیسے بھی آپ کو لوٹانے پڑیں گے. کسی کا مال ناحق طریقے سے آپ نہیں کھا سکتے. تو یا شعیب علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, ایسا عذاب جو تمہیں گھیر لے مجھے اس کا ڈر ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ. حلال طریقے سے کماؤ, جتنا بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. کیسی عجیب آیت ہے. اے شعیب تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. وَأَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ, یا ہم تجھ سے پوچھ کے بزنس کیا کریں. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, کیسے عجیب الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, مسجد میں عبادت کرتا ہے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, کیا کر یہ کام, لیکن نماز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے بزنس میں بھی تو دخل اندازی شروع کر دے. کیا ہو گیا بھائی. یہی تانے آج کل مولویوں کو دیے جاتے کہ نہیں دیے جاتے. بھائی یہ مولانا لوگ ہیں, یہ تبلیغ میں لکھ لیں, یہ بچے کے کان میں اذان دیں, یہ کسی کی ختنے کی تقریب میں جائیں, یہ کسی کی قرآن خوانی میں جائیں, مردے کو نہلانا ہو وہاں جائیں, کسی کا نکاح پڑھانا ہو, ٹھیک ہے بھائی بہت اچھی بات ہے, علماء سے یہ کام کروانے چاہیے. لیکن یہ ہمیں بتائیں گے کہ تجارت ملک میں کیسے ہونی چاہیے ہیں, یہ ہمیں سمجھائیں گے. یہ مولوی ہمیں سمجھائیں گے, یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ سیاست کیسے ہونی چاہیے. ان کو تو انگلش نہیں آتی. وہ تو شکر ہے اس زمانے میں انگلش تھی نہیں, ورنہ شعیب علیہ السلام کو, میں بار بار بتا دوں انگلش کے ہم خلاف نہیں ہے, بہت ضروری زبان ہے, سیکھیں, مگر یہ کوئی سیدھے راستے کا معیار نہیں ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کو یہ آتی ہو وہ سیدھا راستہ بتائے گا, وہ جنت میں جائے گا, جس کو نہیں آتی وہ آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. ایسا نہیں ہے. گائیڈنس, سیدھا راستہ یہ عربی میں نازل ہوا ہے, یہ انگلش میں نازل نہیں ہوا. اگر انگلش میں نازل ہوا ہوتا تو انگریز سیدھے راستے پر ہوتے, وہ زنا نہ کرتے, وہ ابا اماں کو گھروں میں رکھتے, سمجھ رہے ہیں, وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے, وہ اللہ کو مانتے, وہ جنت جہنم پہ یقین رکھتے, وہ شراب نہ پیتے, وہ توحید پرست ہوتے. تو سیدھے راستے میں صرف یہ نہیں ہے ملک سے محبت یا اچھے اخلاق, اور بہت ساری چیزیں. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے سیدھے راستے میں, کہ آپ کا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے, نظریہ کیا ہے اللہ کے بارے میں, اس کو بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو شعیب علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ہمارے بزنس میں کیا کریں, دخل انداز. آپ ہمیں بتائیں گے کہ بزنس, آج بھی بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں علماء سے تعلق ہوتا ہے, تاجر ہوتے ہیں, بڑی عقیدت, بڑی محبت, ان کو حج پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, عمرے پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, مگر تجارت کے مسائل ان علماء سے نہیں پوچھتے. وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ ہے, ہمیں پتہ ہے کیسے کس کو ٹوپی کرانی ہے, کس کو چونا لگانا ہے, یہ آپ کا کام نہیں, اس میں آپ دخل اندازی نہ. تو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید.
آپ تو بڑے بردبار اور نیک بندے ہیں, یعنی یہ تانا دیا انہوں نے کہ آپ تو کچھ زیادہ ہی نیک بننے کی کوشش کر. اتنی آج ماں باپ بھی تو بچے کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو. مولوی صاحب ہمارے بچے کو اتنا دیندار بنا دیں کہ نماز روزے پہ آ جائے, تھوڑا ابا اماں کی فرما برداری سیکھ لے, اس سے آگے جانے کی بچے کو بھی اجازت. اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے نا ابا میں 20 سال کا ہو گیا, مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ میں شادی کر سکتا ہوں, تو پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں, آپ تو بچے کو کیا بنا رہے ہو, بولو بھائی باغی بنا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو آپ اتنا اسلام سکھانا چاہتے ہو کہ وہ آپ کے حقوق سیکھ جائے, خدا کے حقوق وہ نہ سیکھے, اور اپنے حقوق کیا ہیں یہ بھی اس کا بھی اس کو نہ پتا ہو. بھائی یہ تو اپنا بھی حق ہے نا, نہ اپنے حقوق کا پتا ہو نہ اللہ اس کے رسول کے, صرف ابا کا اور صرف اماں کا. اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو صرف اپنے حقوق پتہ چلتے ہیں, ابا اماں کے بھی وہ نہیں مانتا. کیونکہ اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا تو پورے اسلام کو کرے گا, نہیں کرے گا تو کہے گا جہاں جب اللہ کے نہیں ہے تو ابا کے کہاں سے ہو گئے, یہ ابا کس نے دیے ہمیں. بھائی آپ لوگ تو ایسے لگ رہے ہو کہ مجھے بالکل پھیکے پھیکے لگ رہے ہو یار آپ لوگ آج. تو یہ ابا کس نے دیے ہیں. تو اپنے بچوں کو اللہ اس کا رسول سکھایا کرو, بلکہ ان کو یہ سکھاؤ بیٹا اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے حکم کی بھی دھجیاں اڑا دینا. یہ ٹریننگ کرو بچوں کی. ان کو بولو کہ بیٹا مجھے یاد ہے کہ جمعے کی نماز اذان ہو گئی تھی ایک دفعہ, بچپن کا واقعہ ہے. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ روٹیاں لے کر آؤ نا. میں نے کہا والد صاحب سے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے اور اذان کے بعد خرید و فروخت منع ہے. حالانکہ والد صاحب کو بھوک بھی لگ رہی تھی, تھوڑا سا وقتی طور پہ ناراض ہوئے لیکن پھر الحمدللہ خوش ہوئے. پھر انہوں نے دوبارہ نہیں مجھے کہا, ان کی توجہ نہیں تھی نا اس طرف. تو میں نے کہا بھائی جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کیا ہے. اب اگر وہ فورس کرتے, میں باپ ہو کے تو میں کہہ رہا ہوں ہاں, تو میرے دل سے کیا ہوتا, باپ کی عظمت نکلتی کہ نہیں نکلتی. 2 تھپڑ لگاتے, ڈنڈے سے کوٹتے, ہم چلے جاتے. دل میں ایک آتا کہ یار پھر نہ باپ مانتا ہے انسان نہ اللہ کو مانتا ہے. والدین آج خود اولاد کو باغی بناتے ہیں. بھائی ان کو سکھاؤ کہ بیٹا اللہ پہلے, دیکھو اللہ کو مان لیا نا تو خدا کی قسم وہ تمہاری ایسی خدمت کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے کون ہے, باپ اور ماں, بیوی بچے بعد میں تمہارے والدین پہلے. اور ان کو خوش کیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے, ان کو ناراض کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو لولا رحتک لرجمناک قال یا قوم ارہطی اعوذ علیکم من اللہ. شعیب علیہ السلام نے کہا میرے قبیلے کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہوا ہے, اس میں بھی یہ نہیں کہ اللہ کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے. کہ آپ باتیں کس کی کر رہے ہو, اللہ کی, کہیں اللہ عذاب نہ دے دے. اس اللہ کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دو. یہاں بھی کس کا واسطہ دے رہے ہو, قبیلے کا. اور پھر کہنے لگے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, میں بھی عمل کر رہا ہوں تم بھی کرو. فسوف تعلمون, سوف تعلمون, پتہ چل جائے گا. ولما جاء امرنا, اللہ فرماتے ہیں کچھ وقت کے بعد ہمارا عذاب آیا. نجینا شعیبا, ہم نے شعیب کو بچایا اور وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے. وأخذت الذین ظلموا الصیحہ, ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, اور وہ اوندھے اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا, ایسے ہو گئے جیسے کبھی دنیا میں پیدا ہوئے ہی نہیں. ایسا نشان ختم کیا. الا بعدا لمدین, اللہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں خبردار سنو قوم مدین پر اللہ کی لعنت. کما بعدت ثمود, جیسے قوم سمود پر اللہ کی لعنت ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی کیا ہوئی, اللہ کی لعنت. سنو لوگو, کیسے عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ. الا اے لوگو سنو, قوم سمود بھی ایسے برباد ہوئی, قوم مدین بھی ایسے برباد ہوئی جیسے قوم سمود. تو بھائی ہمیں اپنی جان پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے. یہ نبی کی دعا ہے کہ اس امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا, کیونکہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے اس امت کو گمراہی پہ جمع ہونے سے بچا لیا. لیکن انفرادی عذاب آئیں گے. سب سے بڑا انفرادی عذاب ہے بے سکونی کا. سب کچھ ہے مگر سکون نہیں, کیونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا. اللہ کہتا ہے جب اپنی مرضی کی گزار لے تو پھر ٹھیک ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آئیں, ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی, یہ پیناڈول 2 گولی صبح, یہ آگمنٹن 24 گھنٹے میں 1 دفعہ. اب آپ ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے
آپ یہ اینٹی بایوٹک 500 mg کی کیوں دے رہے ہیں, 250 کی دے دیں, اور یہ والی کیوں دے رہے ہیں, وہ والی کیوں. اب زیادہ بحث کریں گے, ڈاکٹر کہے گا تو خود کر لے بھائی علاج اپنا جا کے, ہیں کہے گا نا, تو ایسا کر یہاں سے جا, تو جو تجھے سمجھ میں آتا ہے نا میڈیکل سے وہ دوائیں لے لے, تو کیا خیال ہے پھر ٹھیک ہو جاؤ گے اور بیمار ہو جاؤ گے. تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تجھے سکون چاہیے ہے, بھائی تجھے اطمینان کی زندگی چاہیے, پاکیزہ زندگی چاہیے, تو میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے ملے گی یہ زندگی. آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ والا طریقہ نہیں, میں اخپل طریقے سے, وہ پشتو کا لفظ ہے نا اخپل, میں اخپل طریقے سے کیا کروں گا, زندگی گزاروں گا. اللہ کہتے ہیں پھر گزار لے, پھر کیا کرے گا, خودکشیاں کرے گا, ڈپریشن کا مریض بنے گا, گھروں میں توڑ پھوڑ کرے گا. ہاں وہ کہتے ہیں نا میٹر گھوم جاتا ہے میرا بات بات پہ, اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور ایک خوش زندگی ہے ہی نہیں. زندگی سے سکون اور خوشیاں, سب کچھ ہو کے بھی بے سکونی. کمال تو یہ ہے سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے, بے سکونی ہے. تو یہی ہے کہ جب اخپل طریقے سے زندگی گزارو گے تو اللہ کہے گا پھر گزار لو اور دیکھ لو تمہیں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن پھر اتنا گمراہی کے دلدل میں چلتے چلے جاؤ گے کہ پھر واپسی کا آپشن ختم ہو جائے گا. تو بہتر ہے اس سے پہلے ہم آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, یہ پرچیاں پھر کل دے دینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.